ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم اسلامیات کا چیپٹر 4 پڑھ رہے ہیں اور چیپٹر 4 کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا قرآن مجید کا تعارف۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی حفاظت اور جمع و تدوین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے 2 ذرائع تھے، ایک حفظ کرنا اور دوسرا کتابت، مطلب قرآن پاک کو لکھوانا۔ قرآن مجید کی جو پہلے حافظ تھے وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی قرآن پاک کو یاد کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ قرآن پاک کو لکھیں گے، کہ جب آپ پہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 40 یا 42 تھی جن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت زبیر، ان لوگوں کے نام بھی وحی لکھنے کاتبین وحی میں شامل ہیں۔ جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور ان سے قرآن پاک کو لکھوا لیتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ جو تھا وہ کم ملتا تھا اور مہنگا بھی ملتا تھا۔ قرآن پاک کے کچھ حصے گو کے کاغذ پہ بھی لکھے گئے، لیکن زیادہ تر جو قرآن پاک لکھا گیا تھا وہ کھجور کی چھال پہ، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر اور پتھر کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن پاک کو یاد کر لیتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی اپنی زبان جو تھی وہ عربی تھی، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عربوں کا حافظہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں قرآن پاک کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خلیفہ بنے تھے، اور آپ کے خلیفہ بنے تو جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کیا مسلمہ کذاب نے، آپ نے اس کے خلاف جنگ کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ختم ہو گئی تھی آپ پر، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس سے جنگ کی گئی، جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں 70 جو تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت تشویش ہوئی، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ وہ قرآن پاک کو ایک جلد میں محفوظ کر لیں، ایک جلد میں لکھوا لیں۔ حضرت عمر فاروق کے مشورے پر حضرت ابو بکر نے یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری دی حضرت زید بن ثابت کو۔ حضرت زید جو تھے وہ بہت ذہین تھے اور ان کا حافظہ، مطلب وہ جو حافظہ تھا وہ بہت زیادہ تیز تھا۔ حضرت زید نے قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا تو وہ صحابہ کرام کو بلاتے تھے، صحابہ ان کے پاس آتے تھے اور وہ قرآن پاک کی جو بھی آیات بتاتے تھے تو مزید 2 اور حافظوں سے اس کی گواہی لی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے قرآن پاک کی ایک جلد جو ہے وہ تیار کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا تو آپ نے قرآن مجید کو لوگوں کی یادداشت میں محفوظ رہ جانے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو یاد رکھیں، آپ نے نماز تراویح کا اہتمام کروایا، باقاعدہ باجماعت اہتمام جو تھا وہ رمضان المبارک میں کیا گیا کہ تراویح میں قرآن پڑھا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ابھی بھی، بلکہ سنا کہ اللہ نے آپ سب کو توفیق دی ہوگی کہ آپ نے مسجد میں قرآن پاک سننے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہوگی ماہ رمضان میں، تراویح میں۔ تو یہ جو تراویح میں قرآن پاک پڑھنا شروع ہوا ماہ رمضان میں، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ اس طرح حافظ قرآن جو تھے وہ قرآن مجید کو بار بار دہراتے رہتے تھے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت زید کا جو انہوں نے ترتیب دی ہوئی تھی، نسخہ جو تھا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں جب وسعت کرنی تھی اسلامی سرحدوں میں، اس وقت اسلام روم، ایران کے دور دراز علاقے جو تھے وہاں پہ غیر عرب رہتے تھے، تو غیر عرب جو تھے انہوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا تھا اور ان لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں کو تلفظ کا مسئلہ پیش آتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تلفظ جو ہیں ٹھیک نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان کو جب پتہ چلا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور انہیں قرات میں اختلاف ہے، تو آپ نے پھر مشورہ کیا حضرت حذیفہ سے،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھا حضرت ابوبکر کا نسخہ، انہوں نے حضرت حفصہ سے منگوایا اور اس کی مزید جلدیں تیار کروائیں اور قرات میں اعراب لگوائے تاکہ یہ اختلاف تلفظ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے یہ جو اعراب لگوانا تھا قرآن پاک میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اچھا، اب اعراب کے بارے میں بہت جگہ پہ اختلاف ملتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعراب جو ہیں وہ حجاج بن مسلم نے لگائے، اور جو اعراب لگانا کہتے ہیں نا زبر زیر پیش کو، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے شاگرد جو ہیں ابو الاسود جو تھے اور پھر ان کے شاگرد یحییٰ جو تھے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نیک کام لیا یہ کس سے لیا، جس سے بھی لیا اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرے اور ان کی اس کاوش کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صرف پڑھنے والوں میں مت بنائے بلکہ قرآن سیکھنے والوں میں بنائے۔ اور یہ بولتے ہوئے لیکچرز میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف کرے، آمین۔